اس میں ایک بہت بڑی کہانی اور ایک بہت بڑا سبق. آج ہمارا ٹاپک ہوگا ربکا کا فریب، ربکا کا دھوکہ. قرآن پاک کا حصہ جو ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں ذکر آتا ہے کہ اسحاق جب بوڑھا ہو گیا، اس کی آنکھیں دندرانے لگیں، تو اس نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ جنگل میں جا اور شکار مار کر لا اور میرے حسب ذائقہ کھانا تیار کر کے مجھے دے، تاکہ میں کھا کر تجھے دعا دوں. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ بزرگ پرانے دور کے لوگ اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد، اپنے بچوں کے لیے دعا کر کے جاتے تھے، ان کو برکت دے کر جاتے تھے، اور جو برکت وہ دیتے، جو دعا وہ دیتے، وہ ان کی زندگی میں عملی درجہ رکھتی تھی اور بڑی اہمیت کی حامل تھی. اب گھر میں اولاد ساری ہوتی ہے، بچے تمام ہی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیار باپ کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیار ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ دو بیٹے تھے، اور ان دونوں بیٹوں میں جو عیسو بڑا تھا اور یعقوب چھوٹا تھا، عیسو کا پیار اپنے باپ کے ساتھ تھا اور یعقوب کا پیار اپنی ماں کے ساتھ. اب باپ چونکہ عیسو سے پیار کرتا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جا جنگل میں اور شکار مار کر لا، اور آج میری حسب منشا پسندیدہ کھانا تیار کر، تاکہ میں کھا کر تجھے برکت دوں. کیسے برکت دوں؟ کھا کر. کھانے کے بغیر برکت نہیں مل سکتی، دینے کے بغیر برکت نہیں مل سکتی. جی، برکت کے لیے دینا ضروری ہے، برکت کے لیے کھلانا ضروری ہے. یہ بائبل کا اصول ہے کہ جب کسی نے کسی کو کھلایا تو خدا نے اسے برکت دی، جب کسی نے خدا کے لیے دیا تو خدا نے اسے برکت دی، جب کسی نے خدا کے خادم کی خدمت کی تو خدا نے اسے برکت دی. یہ بائبل کا اصول ہے، دنیا کا بھی اصول ہے کہ برکت دینے کے بغیر نہیں ملتی. میں دعا دینا چاہتا ہوں، میں برکت دینا چاہتا ہوں، اپنی دنیا سے جانے سے پہلے میرے لیے شکار مار کر لا. اور عیسو جنگل کو چلا گیا. ربکا سن رہی تھی، ماں ربکا سن رہی تھی اس بات کی باتیں جو وہ اپنے بیٹے سے کر رہا تھا، وہ سن رہی تھی. اور کتنی اچھی بات ہے کہ سنا جائے، کتنی اچھی بات ہے کہ سنا جائے. بیوی شوہر کی باتیں سنے، اور نہ صرف سنے بلکہ کیا کرے؟ عمل بھی کرے. سنے اور عمل بھی کرے. اب ربکا سن رہی تھی. کیا کر رہی تھی ربکا؟ سن رہی تھی. کس کی باتیں؟ اپنے شوہر کی بات، عیسو اور یعقوب کے باپ کی باتیں سن رہی تھی. اور کیا سن رہی تھی؟ کہ آج اسحاق اپنے بیٹے عیسو کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ برکت دینا چاہتا ہے. اس کو کیا دینا چاہتا ہے؟ برکت دینا چاہتا ہے. اس نے چاہا کہ اس سے پہلے کہ عیسو برکت لے لے، میں اپنے بیٹے کو برکت دلاؤں، جس کی وہ کیا کرتی تھی؟ فیور. کیا کرتی تھی؟ گھر میں بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ فیور ہوتی نہیں ہوتی؟ باپ اپنے ساتھ جو بچے ان کی فیور کرتا ہے، ماں اپنے ساتھ جو اس کے پیار کرنا ہے اس کی فیور کرتا ہے. اور یہ بڑی اہم بات، اور یہ بائبل کی بات ہے کہ ہمیشہ تابع قرآن بچوں کی فیور کی جاتی ہے. اور بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا باپ نے بھی اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی فیور کی. اس کے بارے کیا کہا؟
آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ بیٹے تو سارے ہی ہوتے ہیں پر پیارا کوئی ہوتا ہے، بیٹیاں تو ساری ہوتی ہیں پر پیاری کوئی ہوتی ہے، بہو تو ساری ہوتی ہیں پر پیاری کوئی ہوتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں، میرے دیدو، ماں نے یعقوب سے کہا کہ ایسا کر، بکری کے 2 اچھے بچے، کون سے بچے؟ اچھے بچے لا کے مجھے دے، اور میں کیا کروں؟ میں کھانا تیار کروں تیرے باپ کی حسب پسندیدہ اور منشا، اور برکت تجھے مل جائے، دعا تجھے مل جائے۔ لیکن یعقوب نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ماں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برکت لعنت میں بدل جائے، کیونکہ میں تو یعقوب ہوں، جب باپ میری آواز سنے گا تو وہ پہچان لے گا کہ یہ تو یعقوب ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ برکت کی بجائے مجھے لعنت مل جائے، دعا کی بجائے مجھے بد دعا مل جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں تیری ضمانت دیتی ہوں۔ اولاد کی سب سے بڑی ضمانت کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی، کیونکہ ماں بچے کو باپ سے بھی زیادہ جانتی ہے، ماں بچے کو باپ سے بھی زیادہ جانتی ہے۔ تو اس نے کہا میں تیری ضمانت دیتی ہوں، تو جا، اگر وہ لعنت کرے گا تو اس کی لعنت مجھ پر ہو، تیرے پر لعنت کرے تو وہ لعنت مجھ پر ہو، جا، میں جیسا تجھے کہتی ہوں تو کر۔ اس نے کیا کیا؟ اچھے 2 بچے لایا، ذبح کر کے تیار کر کے ماں کو دیا، ماں نے کھانا تیار کیا، اور اپنے بیٹی کی پروٹیکشن دیکھیں ماں کیسے کرتی ہے۔ کئی دفعہ بچے غلط بھی ہوتے ہیں تو ماں کیا کہتی ہے؟ نہیں، میرا بچہ ایسا ہے ہی نہیں، میرا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، پلے درجے کا شرارتی ہوگا، ماں کبھی نہیں مانتی، اپنے بچے کی فیور کرتی ہے، نہیں، میرا بچہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میری بیٹی ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ماں بڑی ضمانتیں دیتی ہے اور پھر بعد میں وہی ماں رسوا ہوتی ہے، جو ایسی ضمانت دیتی ہے وہی ماں بعد میں رسوا ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے میں تیری ضمانت دیتی ہوں، بیٹا تجھ پر لعنت آئے تو وہ میں لعنت اپنے اوپر لوں، تو جا، جیسا میں کہتی ہوں تو کر۔ اور اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا؟ اس چمڑے کو اس کے ہاتھوں پر اور اس کے گلے پر لپیٹ دیا، تاکہ جب باپ یعقوب کی بات سنے تو پھر جب ہاتھ پھیرے تو یہ پتا چلے کہ یہ بال تو عیسو کے ہیں مگر آواز یعقوب کی ہے۔ اب شکار جنگل میں مارنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، شکار کو راہ میں پڑا نہیں ہوتا کہ مار کے لاٹھی پکا کے کھلایا جائے، بہت ٹائم لگتا ہے، شکار کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ شکار کے پیچھے تو لوگ دوسرے ملکوں بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے رعایا کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور شکار کے لیے چلے، اور شکار کے پیچھے بھاگتے لوگ پیچھے رہ گئے، بادشاہ آگے نکل گیا تو وہ دوسرے ملک میں چلا گیا۔ چلنے سے پہلے بادشاہ کی انگلی پر ایک زخم تھا، تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ یہ بھی اچھا ہے، تو اس نے اس بات کو برا منایا، اس نے کہا یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی، چلے میں واپس آ کر تیرا پتہ کروں گا۔ اب شکار کے پیچھے لگے بادشاہ دوسرے ملک کو چلا گیا، جب دوسرے ملک کو چلا گیا تو وہاں رات ہو گئی، شام ہو گئی، تو جنگل میں ایک کوٹری میں بادشاہ بیٹھ گیا، وہاں کے ملک کے لوگ آئے، وہ اپنے دیوتا کے آگے ایک صحت مند شخص کو ڈالتے تھے، اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے اس کی قربانی دیتے تھے، جو صحت مند شخص ہوتا تھا۔ آج ان کو ایک صحت مند شخص مل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں بادشاہ ہوں۔ ہاں سارے کہتے ہیں بادشاہ ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، ہم نہیں جانتے ہیں تو کون ہے، ہم تو سمجھتے ہیں تو صحت مند انسان ہے، تجھے ہم اپنے دیوتے کے آگے قربانی کے لیے ڈالیں گے اور وہ بڑا خوش ہو۔ اس نے بہت چھوڑ کیا، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، اس نے کہا ہم نہیں مانتے، تو بادشاہ ہے نہیں، لوگ سارے ایسے کہتے ہیں۔ تو وہ لے گئے، جب وہ اس کو قربان کرنے لگے تو اس کے ہاتھ پر انہوں نے زخم دے، اس نے کہا نہیں،
اس کی قربانی نہیں دے سکتے چونکہ ہمارا دیوتا زخمی انسان کو کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، لہذا بادشاہ کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، بادشاہ بچ گیا۔ اس کو وزیر کی وہ بات یاد آئی کہ بادشاہ یہ بھی اچھا ہو گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ زخم آ گیا۔ اب شکار کرتے کرتے بادشاہ دوسرے ملک چلا گیا، اپنے بارڈر پار کر گیا، اور شکار راستے میں نہیں ہوتا۔ اب اس کو دیر لگی، اتنی دیر میں ربکا نے کھانا تیار کیا اور یعقوب کو دیا اور لے کر اپنے باپ کے سامنے کیا، باپ ہے تیرا بیٹا سو ہوں۔ دیکھا آج تو جنگل سے شکار کیسے اتنی جلدی مل گیا؟ تو یہ آواز تو یعقوب کی ہے۔ اچھا شاید میں بھولا ہو گیا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے قریب آ۔ جب اس نے ہاتھ پھیرا، گلے پہ ہاتھ پھیرا تو بال تھے، کیونکہ اس سو کے جسم پر بال تھے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو دعا دی۔ کیا دی؟ دعا دی۔ کس عمر میں؟ بڑھاپے کی عمر۔ بڑھاپے کی عمر میں اپنے باپ سے، ماں سے برکت لینا، دعا لینا، یہ بڑی مبارک اور بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس کی دعا میں آپ کے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی دعا کیا ہے۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے نہیں۔ نظر آ رہا ہے دھوکہ ہے، پر دھوکہ ہے نہیں۔ کیوں؟ اگر ہم پیچھے جائیں 26ویں باب میں تو لکھا ہے جب دونوں بچے ربکا کے پیٹ میں تھے، مزاحمت کر رہے تھے، تو وہ خدا کے پاس گئی۔ اس نے کہا خدا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیری پیٹ میں دو قومیں ہیں، ایک دوسری سے زورور ہے، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بڑا چھوٹے کی۔ یہ بات تو خدا کی طرف سے ڈن ہو چکی تھی، یہ بات تو خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی تھی، ایسا ہونا ہی تھا۔ لیکن حالات اور واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ دھوکہ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ دھوکہ ہے نہیں، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ پہلے سے کہا گیا تھا کہ ایک قوم دوسری سے زورآور ہے اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ دونوں پیدا ہوئے تھے تو پہلے کون پیدا ہوا؟ عیسو۔ پھر کون پیدا ہوا؟ یعقوب۔ یعقوب نے عیسو کی ایڑی پکڑی ہوئی، اس نے کہا بھاگ بیٹا، کہاں بھاگ کے جائے گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے یعقوب کو برکت دی، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اپنے بزرگوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اور دعائیں کیسے ملتی ہیں؟ خدمت کر کے۔ دعائیں کیسی ملتی ہیں؟ کھلا پلا کے۔ ایسے سوکھی پھوکی ایسے نہیں کہ برکتیں مل جاتی، بیٹا یاد رکھیں، برکتیں ملتی ہیں خدمت کر کے، کھلا پلا کے۔ اور کیسے کھانے کھلا کے؟ اچھے کھانے کھلا کے، اچھے من پسند کھانے کھلا کے، ایسی خدمت کر کے اپنی اولاد کی، اپنی بڑوں کی، تو یقیناً خداوند برکت دیتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میرے ماموں جی بتاتے ہیں کہ میرے نانا اور نانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میری نانی ایک ہفتہ پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد نانا جی رہ گئے، تو نانا جی بھی مرگ بستر پر چلے گئے۔ تو ایک دن نانا نے ماموں سے کہا بیٹا برکت آ میرے پاس بیٹھ جا۔ میرے ماموں کا نام برکت تھا، میری امی کا نام بھی برکت تھا، رحمت بھی ان کے پاس تھی۔ ایک ماموں رحمت تھا، ایک خالہ رحمتیں تھی، تو اس طرح سے رحمتیں برکتیں ان کے خاندان میں تھے، واقعی برکتیں تھیں۔ ہاللیلویا، شکر ہو۔ تو ماموں بیٹھ گیا نانا جی کے پاس، اس نے کہا بیٹا کاپی پینسل لا، لکھ، فلاں کا اتنا لینا ہے، فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں کا اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے۔ تیری بہنیں ہیں، اس زمانے میں غریب لوگ دوسروں سے پیسے لے کے شادیاں کرتے تھے، کئی سال پہلے بھی لوگ ایسا کرتے تھے۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے سسرال سے پیسے لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ غریب لوگ جو تھے وہ سسرال والوں سے پیسے لے لیتے تھے جہیز کے لیے یا کھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ واپس نہیں کیے جاتے۔ تو نانا جی نے کہا بیٹا تیری بہنیں ہیں، فیس بھی لیلا رشتے دینا، پیسے نہیں لینا کسی سے، اچھے خاندان دیکھ کے شادیاں کر دینا، سب کچھ کہہ کے لا کے۔ تو نانا جی کہتے ہیں اب دعا۔ نانا جی نے دعا، اور نانا جی سیدھے چاہ پہ لیٹ گئے، کہتے اچھا جی
میں جا رہا ہوں. خدا کے پاس کتنی مبارک موت. مرنے سے پہلے ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں دنیا سے، اور اپنے دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو برکت دی. اور خدا کا شکر ہو کہ ہمارے ماموں کو خدا نے اتنی برکت دی تھی. وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن کلام کو اتنا جانتے تھے، کلام سے اتنی واقفیت تھی، بائبل کا اتنا مطالعہ کرتے تھے، دوسری کتابوں کا اتنا مطالعہ کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان جا کے خدمت کرتے تھے، اور ان کے سرے سے لوگوں نے نجات اور زندگی پائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کریں اور ان سے دعا لیں اور ان سے برکت پائیں. اور یہ سلسلہ آج ہم یہ نظر آتا ہے کہ ربکا نے کیا کیا، جلدی سے اس نے اپنے بیٹے یعقوب کو تیار کیا کہ وہ جائے اور جا کر عیسو سے پہلے آ کر برکت دے دے. اور جب عیسو آ گیا کھانا تیار کرتے تو اس نے کہا باپ مجھے برکت دے. اس نے کہا پھر وہ کون تھا جو برکت لے گیا؟ میں نے تو برکت دے دی ہے، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا. دیکھیں ذرا اس کی برکت پڑھیں کیا دعا دی اپنے بیٹے یعقوب کو. 27 اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مہک کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی. خدا آسمان کی اوس اور زمین کی پر بھی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے. قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں. تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. جو تجھ پر لعنت کرے وہ لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ کیا پائے؟ برکت پائے. کتنی پیاری، کتنی خوبصورت دعا ہے. جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا تو یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی تو اپنے شکار سے لو. میرے عزیزو، یہ برکت کی بات ہے خدا کی حضوری میں کہ ہم برکت پانے والے بنیں. برکت خداوند دیتا ہے. اگر آپ کے بزرگ آپ کے پاس ہیں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، تب دل سے ان کی خدمت کریں اور بڑھاپے میں خاص طور سے ان کی خدمت کریں، کیونکہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے اکثر کہ بڑھاپے میں بزرگوں کی خدمت نہیں ہو سکتی، ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دینا چاہیے. باہر کے ممالک میں ایسا ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے کہ اولڈ ایج ہاؤس بنے ہوئے ہیں. ایک عورت تھی، اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک تھی، وہ خود اولڈ ایج ہاؤس چلی گئی. تو اس سے پوچھا جی آپ؟ اس نے کہا میرے بیٹے بھی ہیں، بہو بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے لیے بوجھ بنوں، میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنوں. وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے خاندانوں میں خوش رہیں، میں خود آتی ہوں کہ یہاں پر اپنی باقی زندگی کو بسر کروں. تو بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی کیا کر؟ عزت کر. زمین پر تیرا بھلا ہوگا، تیری عمر دراز ہوگی. تو یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں، اپنے باپ سے دعائیں لیں مرنے سے پہلے، تو یہ اہم اور ضروری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. جیسے اسحاق نے اپنے باپ کی خدمت کی، جیسے یعقوب نے، جیسے یوسف نے. خدا ہم کی برکتیں دینا چاہتا ہے. ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. آئیے ہم آج کے کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. اپنے سر کو جھکائیں اور آج کے کلام